ایک اور بات ہے کہ جو عمران خان صاحب کی اپنی بعض لوگ تنقید کرتے ہیں، اور پرانے لوگ آپ کے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب کا سی ایم جو ہے بزدار کو لگا دیا، اس کے اوپر پوری پارٹی جو تھی باجوہ صاحب کی سوچ رکھتی تھی کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے، کسی زیادہ فعال آدمی کو، کسی بہتر آدمی کو ہونا چاہیے، ایک بہت بڑا ایشو تھا۔ پھر فارن ریلیشنز کے معاملے کے اندر عمران کا جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عمران صاحب کا جو کردار ہونا چاہیے وہ نہیں تھا، وہ برطانیہ کے دورہ کرنے سے اوائڈ کر رہے تھے، وہ مطلب ہے ان سے کچھ ایسی چیزیں ہوئیں، مطلب سلپس ایسے ہوئے کہ پاکستان کے تعلقات بجائے بہتر ہونے کے اس میں مشکلات پیدا ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، وہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، میں چاہوں گا اگر آپ مناسب کر دیجیے گا۔ تو یہ چیزیں بھی ہوئی تھیں، تو صرف یہی نہیں کہ باجوہ صاحب کا ٹھیک ہے ہوگا کہ ان کو ایک ایکسٹینشن چاہیے ہوگی، لیکن جو یہ بھی تھا، اب اتحادی تھے تو اتحادیوں سے عمران خان بات ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ جب آپ خود کہتے تھے کہ جی ISI کے لوگ میرے بہاف پہ مینیج کر دیں، تو بھائی MQM سے ہوتا ہے نا، گفتگو ہونی چاہیے۔ بھائی سیاست میں تو یہی ہوتا ہے کہ بیٹھ کے وقت ضائع کرنا ہوتا ہے، دوستی کرنی ہوتی ہے، بات چیت کرنی ہوتی ہے، آپ لوگ کرتے ہی نہیں تھے کہ بھائی آپ اختر مینگل کو وہ بٹھا کے ان سے بات چیت ہوتی رہتی، چائے وائے پلاتے رہتے، خاطر کرتے رہتے، اسی طرح سیاست ہوتی ہے۔ دیکھیے ہم نے جب MQM کے ساتھ ہاتھ ملایا تو مجھ سے پوچھا گیا، اور میرا وہ اسٹیٹمنٹ چلا بھی گیا اور رگڑا بھی مجھے کافی، میں نے کہا یہ ہماری مجبوری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس وقت جب الائنس ہو گیا تو اس کے بعد پھر باہر نکلا تو بنی کالا سے پوچھا گیا کہ خان صاحب نے آپ کو ڈانٹا؟ میں کہا نہیں ڈانٹا نہیں، انہیں کہا تلوار میان میں رکھ لو۔ تو اس کے اوپر بھی چلا کہ ایک طرف دوستی، بات ساری یہ ہے۔ خان صاحب کو ایز اے کریکٹر سمجھنا چاہیے آپ کو۔ ہی از بیسکلی اے ویری سمپل، آنیسٹ اینڈ کمیٹڈ مین۔ ان سے دوگلا پن نہیں ہوتا، انہی نے ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ اگر میں اور آپ بیٹھے ہوئے بات کریں کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، ان کو اب عام طور پہ جو سیاستدان ہیں ہمارے جیسے جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہیں، اختلاف بھی ہے، بیٹھ کے بات کریں گے۔ ہم نے کہا کہ یہ آپ یو آر سینڈنگ دا رانگ میسج ٹو دا پیپل آف پاکستان کے اخلاق کی بات ہے کہ اگر کوئی آپ کو ہاتھ بڑھائے تو آپ کو کر لینا چاہے۔ ہم پہ ویسے بھی واجب ہے کہ السلام علیکم کا جواب وعلیکم، کہتے وہ تو میں کرتا ہوں لیکن ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ اس سے کہ جب میں ہاتھ ملاؤں گا تو ایک جگہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ چور ہے، انہیں ملک کو لوٹا ہے، ڈاکہ دیا ہے، اور ایک طرف تقریر کروں اور دوسری طرف ہاتھ ملاؤں، تو میں کیا میسج دے رہا ہوں؟ So he was very committed and very open about it. نہیں ملایا انہوں نے۔ ان کا یقین تھا کہ جی زرداری خاندان اور شریف خاندان جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو ہے مطلب we all know it. ایمان دھرم کا میرا بھی ہے، میں آج بھی کہتا ہوں کہ he was not wrong، اور وہ آج تک اپنے آپ کو کلیئر نہیں کر سکے۔ وہ آپ کے پروگرام کا موضوع نہیں ہے کہ ہم وہ کرپٹ، لیکن PTI کا کارنر اسٹون کرپشن تھا۔ انہی نے کہا کہ میں ہر کسی کرپٹ آدمی سے، ہمارے پاس چوائس کیا تھی؟ ہمارے پاس ہم PPP کے ساتھ تو مل نہیں سکتے تھے۔ ایک آپشن یہ تھا PPP کو ملاتے، روایتی سیاست کے سے بڑی اسٹیبل گورنمنٹ بنتی، PMLN کو نکڑے لگا کے رکھتے اور مزیدار۔ ہم نے نہیں کیا۔ جب PPP PML کو ہٹا دیا تو اب ہمارے پاس یہی رہ گئی۔ اب اس کے اندر ایک جو سب سے بڑی سیٹوں کا کوٹا ملا ہوا تھا وہ MQM کو ملا ہوا تھا۔ اب MQM کے ساتھ اگر ہاتھ ملاتے ہیں تو میرے جیسے آدمی کو تو بہت دقت ہوئی۔ میں نے الطاف حسین کو Day 1 سے، جب سے میں سیاست کر رہا ہوں، میں نے برا بھلا کہا ہے۔ میں ان کو الطاف تو نہیں تھے نا اس وقت، نہیں فاؤنڈنگ تو فلسفہ تو وہی چل رہا 2018 تک۔ مجھے یاد ہے کہ he was in control، الطاف حسین was in control till 2018۔ وہ بات کی بات ہوئی ہے جو ان کا ہوا ہے۔ بات ساری ہے کہ اس کے باوجود خان صاحب کو بڑی دقت ہوتی تھی MQM کو بھی برداشت کرنے میں۔ بہت سارے لوگوں نے اینٹی پاکستان اسٹیٹمنٹ دیا تھا، مجبوریاں تھی، اینڈ ہی وہ تعریف کرتے تھے کہ MQM کے لوگ بڑے اچھے ہیں، بڑے نفیس ہیں، نفیس لوگ۔ لیکن اس پارٹی کے ساتھ ہمارے لحاظ سے دیکھیں بزدار ہے۔ MQM کے لوگ آپ کی تعریف کرتے تھے، مجھے یاد ہے عامر خان جو تھے ان کے، وہ کہتے تھے ہمیں سب سے زیادہ جو اچھا ٹویٹ کیا کمپیئر ٹو نون لیگ اینڈ پیپلز پارٹی PTI نے کیا۔ خان صاحب بیسکلی بلیوز ان fulfilling his commitment۔ میں آپ کو بتاؤں مجھے سب سے زیادہ تکلیف جو کراچی کے مقدمے کی بات کرنا ہے وہ فروخ نسیم صاحب سے ہے، کہ فروخ نسیم صاحب سے کہا گیا کہ آپ ایمرجنسی، فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کی لاء بنا دیں۔ ان سے کہا گیا کہ آپ آرٹیکل 140A کا جو ہے امینڈم بنائیے، چاہے ہمارے وہ پاس نہ ہو۔ تباہ کیا اس شخص نے کراچی کے، اس سے کہ وہ ہمارے آدمی نہیں ہے، اس شہر کے آدمی نہیں ہے۔ میں آپ کے پروگرام پہ اوپنلی کہہ رہا ہوں، MQM کہتی ہمارے بھی نہیں ہے، وہ رپورٹس ٹو دی اسٹیبلشمنٹ۔ MQM میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے ڈلایا تھا۔ میں نے آپ کو کیا کہا، 20% منیمم۔
اچھا یہ بتائیے چلیں یہ پرانی آپ بات کو میں آپ سے جو بات کہنا چاہ رہا تھا کہ جو اس ملک کا شعور دیا عمران خان نے کہ آج ہم چائنا کیوں نہیں بنے, آج ہم بنگلہ دیش جیسے بھی نہیں بنے, ہم ٹرکی جیسے بھی نہیں بنے, ہم ملیشیا جیسے بھی نہیں بنے, ہم انڈونیشیا جیسے بھی نہیں بنے, جبکہ ہم سب کے آزادی کے سال وہی ہیں 47-48. اس کا مطلب وہ تنقید تو صحیح ہے. آپ کو انالائز کرنا پڑے گا ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کے واٹ از دا ڈفرنس ان گورننس. وہاں ڈیموکریسی پریویل کی ہے یہاں پہ یا ڈکٹیٹرشپ کی ہے, یا ڈکٹیٹرشپ خالص ڈکٹیٹرشپ, جمہوریت کے خالص یہ جو ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا ہوا ہے نا, نہ ادھر کے نہ آدھا تیتر آدھا بٹیر. اچھا میں شخصی آزادی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہاں تو یہ والی بات ہے. For more updates, subscribe now and press bell icon.